السلام علیکم دوستو۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی موجودہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں حماس کا تاریخی پس منظر سمجھنا ہوگا۔ بنیادی طور پر اس ساری جنگ میں حماس کا سب سے اہم کردار ہے۔ حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے، جسے تحریک مزاحمت اسلامی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بعض ممالک نے تو اس کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دیا ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی تھی۔ سن 2002 میں حماس کی 15ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی ریلی نکلی جس میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس تنظیم کے بنیادی رہنما یعنی شیخ احمد یاسین نے پیشینگوئی کی تھی کہ 2025 تک اسرائیل صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، یعنی اسرائیل کا کوئی نام و نشان 2025 تک نہیں رہے گا، اور شاید اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اسرائیل جلد ہی دنیا کے نقشے سے مٹنے والا ہے۔ چند دن پہلے حماس کے ملٹری ونگ نے اسرائیل پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ داغ دیے، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی ہلاک ہوئے، اور اسرائیلی فوج کے اہم کرنل سمیت سینکڑوں فوجیوں اور عام شہریوں کو یرغمال کر لیا گیا، جن کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دہائیوں پرانے اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور فلسطین کی تنظیم حماس اس جنگ میں اتنی سرگرم کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز، حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا گروہ معاشرتی امور کو دیکھتا ہے، جیسا کہ اسکول، اسپتال اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، اور دوسرا گروہ اس کی عسکری شاخ ہے جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اردن کے شاہ سلیمان نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کے جانشین دوم شاہ عبداللہ نے، جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے، اس نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کروا دیا اور اس تنظیم کے بڑے بڑے رہنماؤں کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد اس خطے میں امریکی پشت پناہی سے قیام امن کے سلسلے میں ایک معاہدہ کیا گیا، جسے اوسلو معاہدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اوسلو کا پہلا معاہدہ 13 ستمبر 1993 کو کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے لیڈران نے تاریخ میں پہلی بار ایک دوسرے کے وجود کا اعتراف کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ دہائیوں سے ان کے درمیان جنگ کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو بجھائیں گے، اور مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے۔ اس پہلے معاہدے کے 2 سال بعد ستمبر 1995 میں واشنگٹن کے اندر ایک دوسرا معاہدہ بھی کیا گیا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں اوسلو 2 کے نام سے درج ہے۔ اوسلو 2 کے مطابق فلسطینی زمینوں پر ایسے اداروں کو قائم کرنا تھا جن کی بدولت امن و آشتی کا یہ عمل آگے بڑھ سکے، تاکہ دونوں فریقین ہمیشہ کے لیے امن سے رہ سکیں۔ لیکن دوستو، 1995 میں اسرائیل نے فلسطینی تنظیم حماس کے ایک اہم کارکن یحییٰ عیاش کو قتل کر دیا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر انجینئر تھا اور حماس کی عسکری کارروائیوں میں جدت لانے والا ایک گوریلا کمانڈر تھا۔ یحییٰ عیاش کو اسرائیلی مہندس الموت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی موت کا انجینئر۔ یحییٰ عیاش کی موت کے بعد اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے 1996 میں حماس نے بسوں میں کئی خودکش حملے کیے، جن کے نتیجے میں 60 کے قریب اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ان خودکش حملوں کے نتیجے میں اسرائیل نے امن کے منصوبے یعنی اوسلو معاہدے پر عمل درآمد روک دیا، اور یوں اوسلو معاہدہ 1996 میں اسرائیل کی جانب سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1996 میں اسرائیل میں عام انتخابات ہوئے، جن میں بنیامین نیتن یاہو نے کامیابی حاصل کی۔ بنیامین نیتن یاہو 1996 سے 1999 تک اسرائیل کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اوسلو معاہدے کے سخت خلاف ہے۔ جبکہ دوسری جانب حماس نے معاہدے کے مطابق شفا خانے، کلینک، اسکول، ہسپتال قائم کیے، جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم دی جاتی تھی، اور یہ تنظیم یعنی حماس فلسطینیوں کے چھوٹے موٹے مسائل بھی حل کر رہی تھی۔
چونکہ فلسطینی اب بنیامین نیتن یاہو کی بدعنوان اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے اور حماس تنظیم ان کے مسائل حل کرنے پر بھی توجہ دے رہی تھی، اس لیے زیادہ تر فلسطینیوں نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا اور خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہترین راستہ سمجھا۔ لیکن دوستو، فلسطینی تنظیم حماس کو 2004 میں اس وقت بڑا دھچکا پہنچا جب مارچ کے مہینے میں اس تنظیم کے بنیادی رہنما شیخ احمد یاسین کو اور پھر اسی سال اپریل کے مہینے میں ان کے جانشین عبدالعزیز کو غزہ میں اسرائیلی میزائل حملوں میں شہید کر دیا گیا۔ تب سے حماس تنظیم کے لوگوں میں اسرائیل کے خلاف غصے کی آگ مزید تیزی سے بھڑکنے لگی، لیکن حماس نے عوامی فلاح و بہبود کے کام مزید بہتر طور پر کرنا شروع کر دیے اور یوں حماس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ مائی کیوریس فیلوز، اپنی بہترین پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر لی، لیکن اس بار حماس اور ایک دوسری فلسطینی تنظیم الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان صلح مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئی لیکن ناکام ہوئی۔ آخرکار الفتح گروپ سے تعلق رکھنے والے صدر محمود عباس نے جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم کا اعلان کر دیا۔ ایسا کرتے وقت صدر محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی آشیرواد حاصل تھی، جس پر ہم آنے والے کسی نئے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔